کہتے ہیں یہ دو نشے جو ہیں ان کے اتارنے کا راستہ بھی دعوت ہی کا رکھا اللہ ہے۔ نشے تو چڑھے ہوئے تھے، ہاں اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کو نشہ چڑھا ہوا تھا، جو تلوار لے کر چل دیا قتل کرنے کے لیے، اور اکرمہ ابن جہل کو بھی نشہ چڑھا ہوا تھا جو بدر کے میدان میں ہاں محمد کا باپے بار کیا اور کاٹ دی۔ حمزہ کے پر بھی نشہ چڑھا ہوا تھا جس نے حضرت سیدنا حمزہ کا کلیجہ ہاں چبایا اور ان کے کان کان کاٹ کر کے گلے میں ہار باندھا۔ اور خالد بن ولید نے بھی نشہ چڑھا ہوا تھا، ہاں جنہوں نے آ کر کے بدر احد کے میدان میں سب سے پہلے مسلمانوں کو تحقیق کیا جو جبل رمات پر تھے، اور پھر وادی عصفان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ گھیرا اور صلاۃ خوف پڑھوا دی۔ انہوں نے نشہ سب پہ نشے چڑھے تھے، لیکن جب اللہ کے دین کے میدان میں آئے، دعوت کے میدان میں آئے اور دین کے دائی بن کر کے چلے ہیں، اللہ نے نشے اتار دیے، ان سب کے نشے اتر گئے اور انہیں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر اسلام کو بلند کر دیا۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ مالداری کا نشہ اور یہ جہالت کا نشہ یہ تسبیح پڑھنے سے نہیں اترنے کا، یہ نمازیں پڑھنے سے نہیں اترنے کا، یہ زکاتیں دینے سے نہیں اترنے کا، اور یہ حج کرنے سے نہیں اترنے کا۔ ہر ایک کا طریقہ اللہ نے جدا گانا رکھا ہے۔ یہ نشہ تو دعوت دینے سے اترے گا کہ اپنے جان و مالوں کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلو اور نمازوں کو زندہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھو، اور روزوں کو زندہ کرتے ہوئے روزے رکھو، اور زکاتوں کو زندہ کرتے ہوئے۔ یہ جتنے نماز روزے زکات ہیں یہ مردہ ہیں، میں وہ انہیں تو بعد میں سمجھو کہ جنہوں نے چھوڑ رکھے، میں انہیں کہہ رہا جو پڑھ رہے ہیں یہ مردہ نمازیں ہیں، یہ مردہ روزے ہیں، یہ مردہ زکاتیں ہیں، اور یہ مردہ حج ہے۔ جس نماز میں خشوع نہ رہا وہ مردہ ہے، زندہ نماز کی روح ہے خشوع، جب روح نکل گئی نماز مردہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس مردے کی علامت کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر نہ رہی، کہ جو برائیوں سے روک دے، اور وہ مردہ نماز کیسے روکے گی؟ ہاں خشوع والی روح والی نماز ہوتی تو روک دیتی۔ اور یہ روزے کیونکہ روزہ میں سے جب تقویٰ نکل گیا تو روزہ مردہ ہو گیا، اور قرآن نے کہا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور تقویٰ کسے کہیں؟ کیونکہ حرام کو چھوڑ دے، حرام بولنے کو، حرام کھانے کو، حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ کے حکموں کو پورا کر، کیونکہ اسے تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اب بھائی جب تقویٰ نہ رہا تو 1000 روزے رکھتا رہا، اب یہ روزے حالات کو نہیں درست کر سکتے، کیونکہ روح نکلے گی، زکوٰۃ کی روح نکل گئی۔ یہ جو زکاتیں دے رہے ہیں بڑے ہاں بھائی خرچوں میں لکھے نا، فلاں مدرسے میں اتنی زکات جا رہی ہے، فلاں مسجد میں اتنے، فلاں یتیموں کو اتنا یتیم ہے، سب مردہ ہے زکات۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی پر بتایا، کیونکہ اس زمانے میں زکات سے 2 مرض پیدا ہو رہے ہیں زکات دینے والوں کے اندر، اور 2 مرض پیدا ہو رہے ہیں زکات لینے والوں کے اندر، غریب اور فقیروں کے اندر۔ کیا؟ زکات دینے والے کے اندر تکبر آ رہا، اور یوں کہیں ارے جسے زکات چاہیے میرے کوٹھی پہ آوے اور میرے کارخانے میں آوے۔ ان کی مثال ایسی ہے، غور سے سنیا، کہ نماز کے لیے مسجد جو ہے نماز کے فریضے کے ادا کرنے کا محل ہے جی۔ اب ایک نمازی ہو کہ ارے مسجد میرے گھر پہ آوے تو میں ادا کر دوں گا فریضے کو، میں کیوں جاؤں مسجد کو تلاش کر؟ ارے میں کیوں جاؤں؟
میرے پاس وقت نہیں، میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میں مسجد کو تلاش کرنے کے جاؤں گا وہاں جا کے نماز ادا کروں؟ نہیں، مسجد کھینچ کے آگے ادا کروں، نہیں تو میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں۔ ایسا ہی زکوٰۃ دینے والا جو کہ زکوٰۃ کے فریضے کے ادا ہونے کا محل فقیر ہے جی، تو یوں کہ فقیر میرے گھر پہ آئے تو میں زکوٰۃ دوں گا، میں کیوں رہا ہوں اسے تلاش کرنے کے لیے جی؟ تو اس کے دل میں مسجد کے، اگر کوئی مسجد کو کہہ دے میرے گھر میں آ رہا ہے تو مسجد کی تذلیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح فقیر کی تذلیل ہوئی۔ اب اس کی نگاہ میں فقیر کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی جب اس کے گھر پہ جاوے گا؟ بتا دو۔ تو اس کے اندر تکبر آیا اور ایک تحقیر مسلم آئی، مسلمان کو دینے جائز ہے زکوٰۃ، کافر کو تو ہے نہیں جی۔ اب تحقیر مسلم بڑا گناہ ہے مال کے مقابلے میں، مسلمان کی عزت مال سے زیادہ ہے، ہاں مال سے زیادہ ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر تکبر آیا اگر تحقیر مسلم آئی، دو مرض پیدا ہوئے۔ اب اس کی زکوٰۃ مردہ ہوگی، اس کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ زندہ نہیں رہی، مردہ ہے۔ اب اپنی زکوٰۃ کو زندہ کرو۔ فقیر نے دو مرض پیدا کر دیے، اس نے، اسی نے، اس مالدار نے پیدا کیا کیا؟ اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی کوٹھی پہ جا رہا ہے، جانتا ہے کہ میری ذلت ہے اور جا کے اس کے خوشامد کر رہا ہے، اپنی عزت کو برباد کر رہا ہے مال کی وجہ سے، اور اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہا، آپ ایسے سخی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ دوسرے کیا؟ حرص بڑھتی جا رہی، ہاں چاہے جتنا مال ہو جائے اس کے پاس پھر بھی مانگتا رہے گا، یا چھوڑ دے گا مانگنا؟ مانگنا چھوڑ دے گا؟ جیسے خبر ہے کہ زکوٰۃ کب لینی جائز ہے، اور سوال کرنا کب جائز ہے؟ سوال کرنا اس پر جائز ہے جس پر فاقہ آ گیا، ورنہ فاقہ آنے سے پہلے سوال ہی جائز نہیں۔ ہاں ادھر سوال کا دروازہ کھولا اور ادھر حرص کا دروازہ کھولا، دو مرض پیدا ہوئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی، اور حج کو جا کے دیکھ لو، حج میں مردہ ہو رہا، حج میں یعنی پورے عالم کے مسلمانوں کے ساتھ الفت و محبت و ہمدردی اور ان کے حال کا دیکھنا اور ان کا آپس میں ان کے مدد نصرت کا کرنا تھا۔ اس لیے صحابی نے جب پوچھا وما بر الحج یا رسول اللہ، قال اطعام الطعام ولین الکلام وافشاء السلام۔ کیا ہے بڑی بڑی نیکیاں حج کی؟ ہم بڑے نیکیاں کمائیں، آپ نے سنا کھانے کھلانا، ایک قوم دوسرے قوم کو کھلائے، ایک ملک دوسرے ملک والوں کو کھلائے، ایک زبان والے دوسرے زبان والوں کو کھلائیں، ایک رنگ والے دوسرے رنگ والوں کو کھلائیں، ایک بلے اعظم والے دوسرے بلے اعظم والوں کو کھلائیں۔ اب یہ مردہ ہو گیا نہیں؟ کھلاتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ لین الکلام، نرم بات کریو، وہاں بیت اللہ ہے اور آدمی ہوں گے زیادہ اور جگہ ہوگی تھوڑی، بیت اللہ میں جگہ تو ہوگی تھوڑی اور آدمی ہوں گے زیادہ اور دھوپ پڑتی بھی ہوگی۔ اگر اپنا کوئی دوست آ گیا، چاہے جگہ نہ، ارے بھائی بیٹھ جا، جب نماز کھڑی ہوگی جگہ ہو ہی جائے گی۔ اور جو کسی اور ملک کا آدمی آ گیا، آگے جا دھوپ میں، تیرے پہلے نہیں آ گیا، میں سجدہ کہاں کروں؟ اس سے سختی سے بات کر رہا اور اپنے دوست سے نرمی سے بات کر رہا۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہاں سب سے نرمی سے بات کریو تو مردہ ہو رہا ہے۔ اور سلام پھیلاؤ، ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کو سلام کریں، ایک قوم دوسری قوم کو، ایک زبان دوسرے زبان کو، جاننے والوں کو بھی انجان کو بھی سلام کرتے ہوئے بازاروں میں، گلیوں میں اور حرم میں
اور مدینہ منورہ کے مسجد نبی میں سب جگہ سلام کو زندہ کرو، پھیلاؤ. کیوں سلام کو کیوں پھیلاؤ؟ جی کیا ہوگا؟ یوں ہوگا. حدیث پاک میں آیا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم اور كما قال النبي علیہ السلام. فرمایا جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. جب تک کہ صحیح ایمان والے نہ ہو جاؤ جنت میں نہیں جاؤ گے. اور صحیح ایمان والے نہیں بن سکتے تم جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. ہاں ہر زبان والے سے، ہر قوم سے، ہر رنگ والے سے، ہر پڑوسی سے، ہر دور سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے جب تک کہ محبت نہیں کرو گے ایمان والے نہیں بن سکتے. اور پھر فرمایا کہ میں بتاؤں محبت کیسے آئے گی؟ محبت کا طریقہ سلام کرو، گھروں پہ جا کے سلام کرو، دکانوں پہ جا کے سلام، کارخانے میں جا کے سلام، کیونکہ اس سے محبت آئے گی. سلام سے محبت آئے گی، محبت سے ایمان بڑھے گا، ایمان سے جنت ملے گی. اب یہ طریقے زندہ ہیں بیت اللہ پر. حج مردہ ہو گیا تو یوں کہتے ہیں اگر دعوت زندہ ہو جائے تو سارے اسلام کے احکام زندہ ہو جائیں اور سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ رحمت والے طریقے زندہ ہو جائیں گے. فرائض بھی زندہ ہو جائیں گے، شرع اسلام میں زندہ ہو جائیں گے، واجبات بھی، ہاں سب چیزیں زندہ ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق بھی زندہ ہو جائیں گے. حکومت کا حق بھی ادا کریں گے اور رعیت کا حق بھی ادا کریں گے. فقیر کا، غریب کا، مالدار کا، ماں باپ کا، بے بچوں کا اور رشتے داروں کا، سب کے حقوق قائم ہو جائیں گے اور حقوق زندہ ہو جائیں گے اگر دعوت زندہ ہوگی. دعوت کا زندہ ہونے کی مثال ایسی ہے کیونکہ اگر قحط سالی آ جائے اور بارشیں بند ہو جائیں تو لوگوں کی طاقتیں بھی گھٹ جائیں، کھانے کو کم ملے، اور جانوروں کے دودھ بھی خشک ہو جائیں گے، جانور دبلے پتلے ہو جائیں گے. اور پھر جناب علی گھر بنانے میں مشکل ہو جائے، مالی نہیں ہونے کا، شادیاں کرنے میں مشکل ہو جائے کہ مالی نہیں ہونے کا. ہر چیز پر اثر پڑے گا اگر بارشیں بند ہو گئی. اور اگر بارش آ گئی تو جناب ہر چیز میں سرسبزی آ جائے گی اور خوب پیداواریں ہیں، خوب تجارتیں ہیں، خوب کاروبار، خوب دودھ کی نہریں چل جائیں گے اور خوب کھانے، خوب کپڑے، خوب چیزیں خوب. تو اسی طرح دعوت جب مٹ جاتی ہے سارے ایمان بھی مرجھا رہے لوگوں کے اور نمازیں بھی مرجھا رہی، زکاتیں بھی مرجھا رہی، روزے بھی، مدرسے بھی، مسجدیں بھی اور علم بھی، ذکر بھی، ہر چیز میں زوال آ گئی. اب کوئی بہت پیسے کے اگر کسی کو یوں کہو کہ بھائی قرآن سکھا دے، نہ بتا کیا دے گا. ارے بھائی جنت لے لی، ورنہ بھائی جنت تو اللہ میاں کے ہاتھ ہے، میں تو پہلے لفظ مانتا ہوں. ہاں کیونکہ وہ ایمان مرجھا رہا. اگر ایمان جنت پہ ہوتا اور اللہ کے دینے میں ہوتا، ارے جب میں اللہ کا کلام سکھاؤں گا، ارے اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے کیا دے سکتا ہے؟ ہاں ایسی برکت دیں گے اللہ تعالیٰ جیسے حضرت حسن حسین کو دی رضی اللہ عنہما، ہاں جیسے صحابہ کو دی. ہاں برکتیں وہ برکتیں آئیں. اور جب ایمان مرجھا رہا تو اسلام بھی سارا مرجھا گیا. اب ہر کام میں دنیا کا نفع دیکھتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہی نہیں، اب دنیا کا نفع دیکھتے ہیں. اب قبر کو نہیں دیکھتے کہ قبر میں آسانی کیسے ہوگی، قیامت کو نہیں دیکھتے قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا جام کیسے ملے گا اور میزان میں کیسے بھاری ہوگی، عرش کا سایہ کیسے ملے گا، جہنم سے کیسے بچوں گا، جنت کیسے. بس غیب کا سارا نظام ہاں بالکل بھول گئے. اب دنیا ہی دنیا دنیا دنیا.
کوئی آسٹریلیا جا رہا قرآن سنانے کے لیے، کوئی امریکہ جا رہا. ارے یہ کوئی جنت کے لیے جا رہے؟ سب پیسے کے لیے جا رہے. ہاں کہ وہاں پیسہ زیادہ ملے گا. ارے راجستھان میں کیوں نہ چلے گئے؟ ایسے علاقے میں جاؤ جہاں ایک بھی پیسہ دینے والا نہ ہو، لیکن وہاں سنا جا سکے قرآن زندہ ہوگا. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، دعوت اگر دنیا میں قائم ہو جائے تو سارا اسلام سرسبز ہو جائے گا اور پورا دین اونچا ہو جائے گا اور کلمہ بلند ہو جائے گا.